السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہن کا سوال ہے جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو واضح کر کے بھیج دیں، انہیں واضح الفاظ کے ساتھ سوال کو واپس بھیجا اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ضروری سوال ہے تو اس پہ میں کھل کے بات کر لوں اور کئی بہنوں کی مدد بھی انشاءاللہ ہو جائے گی اس سے، اور خالص قرآن سنت سے کچھ اس پہ وضاحت کرنا میں چاہ رہا تھا۔ تو وہ سوال واپس آیا، وہ یہ ہے: مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے کھل کر بولنے کی اجازت دی، بہت تکلیف کے ساتھ، مگر صرف اس لیے کہ کوئی اور بہن پہ ظلم نہ سہے اور نہ ہی کوئی اور مرد یہ ظلم کرے۔ میں بات واضح کر رہی ہوں، نیز اس گناہ کی سزا بھی قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کریں، جزاک اللہ۔ اگر مرد اپنے آپ کو عورت کے منہ میں ڈسچارج کرے اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہو، عورت پر زبردستی کرے، دوسرا بیوی کے ہوتے ہوئے بھی مزدنی کرے، اور بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے اور بچوں کی تذلیل کرے، جب بیوی سمجھائے کہ یہ غلط ہے تو بیوی پر زبان درازی کرے۔ میری بہن، یہ آپ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے اس پر ذرا سنیے کہ انسان صحبت کی جگہ چھوڑ کے منہ میں اور وہاں پہ ڈسچارج کرتا ہے، اس کے بارے میں پہلے قرآن اور سنت کی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عورتیں تمہارے کھیتی ہیں اور تم کھیتی کی راستے سے آ جاؤ جہاں سے تم چاہو، لیکن جس طرح چاہو، مطلب ہے کیف شئتم کے معنی میں جہاں سے نہیں۔ تو اسی کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اقبل و ادبر ولکن فی سمام واحد، آپ راستے کو اپناؤ، راستہ ایک ہی ہونا چاہیے، پیچھے سے آگے سے آنے سے ایسے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ بتا کر فرمایا کہ اس جگہ سے بدل کر کوئی اور جگہ، اس کو چھوڑ کے کوئی اور جگہ کو بندہ نہ اپنائے۔ جب قرآن نے صاف ایک جگہ بتایا اور حرث کہا، جہاں جو کھیتی ہے، کھیتی میں بندہ دانہ ڈالتا ہے، تو وہاں سے بچہ اور بچی کی اس مثال کو کھیتی پہ ڈالتے ہوئے کہا کہ کھیتی کی دانہ جس طرح کے کھیتی باڑی سے آگے سبزہ اگتا ہے، اسی طرح بیگم کے راستے بھی وہی ہونا چاہیے جہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا راستہ بنایا ہے۔ پھر آگے فرمایا: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب پاک ہو جائیں حیض سے تو اس راستے سے آنا جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ نفی ہے کہ نہ دبر کی سیر سے آئے اور نہ ہی موقع وغیرہ کوئی راستہ نہیں اپنا سکتا۔ اللہ نے حکم دیا فاتوہن، یعنی خاص حکم ہے کہ راستہ وہی اپنائے جو راستہ اللہ نے بتایا ہے۔ پیچھے سے آنے والوں کو تو خیر ملعون کہا ہے، اس پر تو لعنت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو منہ کی طرف سے آنا ہے یہ بھی کوئی لعنت سے کم نہیں ہے۔ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں اس پر بھی۔ اور منہ کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ اللہ نے آگے اسی آیت میں فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، لہذا جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ پیچھے سے آئے یا منہ کی طرف سے آئے، کسی بھی راستے سے، کہ اور راستہ تو خیر ہے نہیں ہے، اس میں سے اپنے شرمگاہ داخل کرنے کی کوشش کرے تو سب کے سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی فاتو حرثکم کی تشریح کرتے فرماتے ہیں: الفرج، یہ عورت کے اگلے حصہ مراد ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب اعضاء کی وجہ سے فرج ناجائز ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ ایک تکلیف دہ عمل کرا دے کر حیض کی حالت میں اس راستے کو نہ اپنانے کہا گیا ہے اور حرام کرا دیا ہے، تو کیا یہ اعضاء نہیں ہے کہ بندہ
منہ کے راستے سے جانے کی کوشش کرے اور دبر کے راستے سے جانے کی کوشش کرے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقبل و ادبر ولکن فی صمام واحد، آگے پیچھے سے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن راستہ وہی آگے جہاں سے بچے ہونے کا راستہ اللہ نے بنایا ہے اسی کو اپنایا جائے۔ باقاعدہ یہ احکام ہے، حکم ہے۔ امر جو ہے ہم کہتے ہیں الامر للوجوب، اللہ رب العالمین جب حکم دیتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ واجب ہے، دوسرے راستے کے اندر یہ بندہ ڈسچارج کرنے کی کوشش کرے، ڈالنے کی کوشش کرے، یہ سارا منع ہوا ہے۔ اسی طرح علماء اس پر متفق ہیں کہ لا يجوز لأي منهما بلع المادة المنوية لكونها نجسة، کہ کوئی بندہ مادہ منویہ منہ میں نہ ڈالے کیونکہ یہ نجس ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں منہ میں انزال کرنا یہ کیا؟ فرمایا یہ حرام ہے۔ ایک صرف منہ میں ڈالنا ہے اور ایک دوسرا منہ میں ڈسچارج کرنا ہے۔ اس کے بارے میں کہا کبھی یہ انزال منہ میں ڈالنا یہ جو ہے یہ ڈالنا ایک کبھی حمل ہے، اور وہاں بھی ڈسچارج کرنا کبھی کیا بلکہ حرام ہے۔ اور دوسرا یہ، اور پھر یہ عمل زبردستی کرنا وہ بھی حرام ہے، یعنی کہ یہاں کئی حراموں کا بندہ مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے منی کو منہ میں ڈالنا حرام ہے کیونکہ یہ پلیت چیز ہے۔ اور علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ فلموں کی کمالات ہے یہ کہ انڈیا کی فلمیں مسلمان بندہ نماز چھوڑ کے اپنی مصروفیات، اپنی اولاد کی خدمات کو چھوڑ کے، وہ مسلمانوں کے کام کو چھوڑ کے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے، عبادت کا ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور آگے کئی اسلامی کتب بھی پڑھے ہوتے ہیں جو وہ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے، اور موبائل، کمپیوٹر وغیرہ، انٹرنیٹ وغیرہ کھولتا ہے تو اس کے پاس کئی قسم کے نیک کام کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ قرآن سن لے اور وہ کوئی قرآن پڑھے، لیکن یہ سارے کچھ چھوڑ کے یہ فلمیں دیکھنے لگتا ہے، اور ان کا پھر ان کی نقل اتارتے ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ یہ عمل کرتا بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ اس حدیث کے ضمن میں بھی آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ کافروں کی کسی بھی قوم کی ہم مثل بننے، مشابہت کرنے کی کوشش کرے کسی بھی عمل میں، قیامت کے دن اس کو ان کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث کی تشریح اس انداز سے کرنے والے، میں اس دن درس بھی سن رہا تھا، شیخ سہیمی سعودی عرب کا ایک مشہور مبلغ ہے، اور اسی طرح تقریباً ڈسچارج کرنے کو حرام کہنے والوں میں سے شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اور منہ کے اندر سے بندہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر پیشاب کی نالی ڈالے اور اس میں بندہ گند بھی ڈالے، نجس بھی کرے، یہ ساری چیزیں انہی وجوہات کے بنیاد پر یہ حرام ہیں، اور ایسے حرام کا ارتکاب کرنے والا رب کا نافرمان اور پھر رب کی کسی بھی غضب کا وہ مستحق ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پھر ظلمن کرے، نہ چاہتے ہوئے زبردستی کرے۔ میرے بھائی یہاں پہ، میری بہن، یہ صرف ایک بات نہیں آ رہی، یہاں پہ کئی ظلم آ رہے ہیں، کئی نافرمانیاں آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دے نہ کوئی اس کو نقصان دیں، لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کو نقصان دیں اور وہ بھی ناجائز نقصان دیں، تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے استمنا بالید، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنا خواہش پوری کرتا ہے۔ اس کے بارے میں تو سیدھی سی بات ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی زنا کے ایک قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگ جو یعنی مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی
اپنی لونڈی کے ساتھ وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اور پھر جو وہ اپنی اس خواہش کو کسی اور طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرے، اپنے خواہش والے اس منویہ کو، مادہ منویہ کو نکالنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی زنا میں ہی ہوگا۔ ہاں یہاں پہ ایک بات ہے کہ بیگم کی اجازت ہو اور اس کے کسی حصہ کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اگر وہ خارج ہو جائے اس کی منی، تو اس کی اجازت ایک حد تک ہے، کیونکہ یہاں پہ بیگم کا ذکر ہے کہ وہ، لیکن یہاں پہ زبردستی اس کے خواہشات کے باوجود، اس کے ہاتھ ٹچ ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ لگائے یا کوئی اور حرام طریقہ اپنا کر، کوئی آلہ لگا کے اس کو نکالنے کی کوشش کرے، وہ سیدھا سیدھا حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے بے عزت کرنا، اس کو گالیاں دینا، اور بچوں کو اس ماں کے نام لے کر اس کے بیٹا اور بیٹے کر کے گالیاں دینا، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ گالی ہے ہی حرام۔ یہ کبائر گناہ میں سے ایک ہے کہ بندہ کسی کو ماں باپ کی گالیاں دے اور پھر اس کو اپنی بیوی کو گالیاں دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، میں اپنی بیگم کے ساتھ انتہائی اخلاق سے پیش آتا ہوں، اس کی حقوق کا خیال رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ نرمی اپناتا ہوں۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیگم کے ساتھ یہی رویے اپنائے، نرمی، حقوق، اخلاق، اچھی باتیں، سارے چیزوں کا خیال رکھے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے میری بہن، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 3 ایسی آیتیں ذکر کی ہیں، وہاں پہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر جگہ پہ خوف کھاؤ اللہ سے۔ یہ اس وقت پڑھی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جب کوئی بندہ نکاح کے لیے بلاتا، جب کسی کا نکاح پڑھاتے، تو پہلے سے ہی یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اپنی بیگم کے ساتھ معاملات، اس کی حقوق اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے، اس کے ساتھ نرمی کے حالات میں خوف خدا کرنا تیرے اوپر لازم ہے۔ سورہ نساء اور سورہ آل عمران اور سورہ احزاب کی یہ آیتیں ہم ہر نکاح کے اندر جب نکاح پڑھاتے ہوتے ہیں ان آیتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ میں تو جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں اسی خوف سے کوئی کسی بیگم کے ساتھ، کوئی بندہ اپنی بیگم کے ساتھ، جو ابھی بیگم جن کو ہم بنا رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، زیادتی نہ کرے، میں ان آیتوں کے ساتھ ترجمہ اور تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقوں کو اپنایا، یہ سارے اس کام کے لیے ہیں کہ بندہ بیگم کو نہ گالیاں دے، اخلاق سے پیش آیا کرے اور نہ ان پر ظلم کرے، کسی بھی طرح کا ظلم، یہ حرام کام جو سارے ذکر ہوئے ایسا نہ کرے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اس بہن کی بھی مدد ہو اور باقی کسی بہن کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ کرے، اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ اور تمام سننے والوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا جہاں تک ہو سکتا ہے اس بات کو، اس بیان کو پھیلائیں تاکہ کوئی بھی بہن اس جیسی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ کم از کم آگے ان کو بتا سکے یا کوئی میاں ان کے اس کو سنے اور باز آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک بات اور کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی بندیاں، اللہ کے یہ بندیاں ہیں جو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی اعلان فرمایا۔ تو ان عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے ساتھ ملنے جو جائز طریقہ کار ہے اس کو اپنانا، یہ سارے اس حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی بچائیں اور عورتوں کو بھی ایسے خاوندوں سے، ظالموں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔